الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ یوسف مکیہ ہے. اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں، اور یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی قصے کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ قصہ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ بیان ہوا، دوسری جگہ ریپیٹ نہیں کیا گیا. ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ پہلے آیات کو پڑھ کر اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس میں جو فوائد ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، وہ بیان کی جائیں گی. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں 24 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ سورۃ انعام میں اور ایک مرتبہ سورہ غافر میں. آپ پڑپوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اللہ رب العزت نے انہیں ایسی شان عطا فرمائی. سورہ یوسف کے اندر واقعے کی جتنی تفصیلات ہیں، نہ ایسی تفصیلات عیسائیوں کے پاس، نہ ایسی تفصیلات یہودیوں کے پاس. یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جو اپنے آپ کو ان کا وارث سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھی اتنی تفصیلات نہیں جو تفصیلات اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بارے میں قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں. شان نزول اس کا یہ تھا کہ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو اس بات پہ بڑا دکھ تھا. وہ یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد بنتے تھے اسحاق علیہ السلام سے، تو اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے ہی رہتے تھے. اور ان کے پاس علم بھی تھا، صاحب علم بھی تھے. اور جب عالم مخالف بن جائے تو وہ کسی نہ کسی علمی انداز سے بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ وہ مشرکین کو کہتے تھے کہ ان سے یہ بات پوچھو، ان سے یہ بات پوچھو. خود پیچھے رہتے تھے کہ جواب ٹھیک دیا تو چپ رہیں گے، اور غلط دیا تو ہمیں موقع مل جائے گا. چنانچہ انہوں نے 3 سوالات پوچھوائے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے. دوسری بات یہ بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے.
یسألونک عن الروح، پہلا سوال تھا یسألونک عن ذی القرنین، دوسرا سوال روح کی حقیقت کیا، اور تیسرا کہ یہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے عرب لوگ فلسطین سے چل کر مصر میں آ کر آباد ہوئے، تو کون سی وجوہات تھیں؟ ان کی نظر میں ان کا جواب دینا ناممکن تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تینوں کا جواب عطا فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں یہ پوری سورت ہی اللہ نے اتار دی۔ اس سورت کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں بہت نصائح ہیں، اسباق ہیں، سجھ بجھ کی باتیں ہیں۔ جس رنگ کا بندہ اس کو پڑھے گا اس کو اپنے رنگ کا سبق اس میں سے ملے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ۔ چنانچہ قراء اس کو سورہ احسن کہتے ہیں، زاہد لوگ اس کو سورہ زہد کہتے ہیں کہ زہد کا سبق ملتا ہے، عارف اس کو سورہ معرفت کہتے ہیں، جو غمگین لوگ ہوں وہ اس کو سورہ راحت کہتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے سے غمگین دلوں کو تسلی مل جاتی ہے، محبین لوگ اس کو سورہ حب کہتے ہیں، اور عابد لوگ اس کو سورہ ریاضت کہتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت کا بھی تذکرہ، اور قرآن مجید کی زبان میں اس کو سورہ یوسف کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس سورت کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یوسف کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالی موت کی سختی میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ غم دور ہو اس کو سورہ انعام پڑھنی چاہیے، جو چاہے کہ عذاب قبر دور ہو اس کو سورہ آراف پڑھنی چاہیے، جو چاہے کہ میرے اندر سے منافقت نکل جائے اس کو سورہ انفال پڑھنی چاہیے، جو چاہے کہ مجھے غصے سے نجات مل جائے اس کو سورہ عصر پڑھنی چاہیے، العصر، جو چاہے کہ میرے دل کی تنگی بوجھ دور ہو اس کو معوذتین پڑھنی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور جو شخص چاہے کہ میرے اوپر کے حالات کی بلا مجھ سے دور ہو جائے اس کو چاہیے کہ سورہ یوسف پڑھ لے۔ یہ سورت انسان کے حالات میں ایک انقلاب پیدا فرما دیتی ہے۔ چنانچہ اس سورت کا ترجمہ الف لام را، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم اس کو سمجھ لو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے پاس بہت اچھا بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ تھے اس سے پہلے اس سے بے خبر، یعنی اس سے پہلے آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا
اب ہم آپ کو یہ قصے کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لابی، جس وقت کہا یوسف نے اپنے والد سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ بنائیں گے تیرے لیے کوئی نہ کوئی فریب۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم یہ پہلی 5 آیات کے بارے میں تفصیلات پڑھیں گے۔ سورت کی ابتدا میں 3 حروف ہیں، الف، لام اور را۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اصل میں تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے معانی مفاہیم کیا ہیں، تاہم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے معنی بتائے۔ تو مفسرین نے حروف مقطعات کے بارے میں مختلف تفاصیل دی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ جیسے الف لام میم، تو الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ کرنا مقصد تھا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ، مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو اس لیے نازل فرمایا کہ کفار اور مشرکین کو یہ سمجھایا جا سکے کہ دیکھو، جو عربی زبان تم بولتے ہو، جن حروف سے وہ بنی ہے وہی حروف اس قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان حروف سے تم ایسا کلام بنا کر اگر دکھا دو تو تب تمہیں مانے۔ چنانچہ سارے انسان اور جن آپس میں مل جائیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تو سارے کے سارے مل کر قرآن پاک کی ایک آیت جیسی آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ تیسری بات کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارے ہیں۔ جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں اشارے کام کر جاتے ہیں کہ محب اور محبوب ایک دوسرے کو ایسے پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میانے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ چنانچہ ان حروف مقطعات کو اگر ملائیں تو یہ بامانی لفظ بھی بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را، اور ایک جگہ فرمایا حامیم، اور تیسری جگہ فرمایا نون۔ اب تینوں کو ملائیں تو الرحمن کا لفظ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشاروں سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔
اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے عربی کے شاعر نے کہا لا تحسبی ان نسین الایجاف، تو یہ مت بھولنا اے میری محبوبہ کہ ہم اونٹ کو دوڑانا نہیں جانتے. قلت لها قفی فقالت لی قاف، میں نے اس کو کہا کہ تم رک جاؤ قفی، اور اس نے جواب میں کیا کہا قاف، کہ تمہیں پورا لفظ بولنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہو، تو قاف، قاف ہی کافی ہے. تو اب دیکھیں کہ محب اور محبوب کے درمیان ایک حرف اشارہ بن گیا، قاف کہنے سے دوسرا سمجھ گیا کہ مجھے رکنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات تھے. اس میں ایک عجیب نکتے کی بات ہے کہ حروف مقطعات کی تعداد بغیر تکرار کے اگر گنی جائے تو 14 بنتی ہے، اور عربی زبان میں حروف عام طور پر 29 کہتے ہیں، مگر اگر حمزہ اور الف کو ایک کر دیں تو یہ بھی 28 بن گئے. تو معلوم ہوا کہ جتنے حروف عربی زبان میں ہیں ان میں سے آدھے حروف کو اللہ رب العزت نے حروف مقطعات میں استعمال فرمایا اور باقی آدھوں کو استعمال نہیں کیا. کہ لوگوں تم میں سے کوئی زبان دانی کے بڑے ماہر ہوں جو مقابلے پہ آنا چاہیں تو ہم نے آدھے حروف سے اپنا کلام بنا دیا، باقی آدھے حروف سے تم اپنا مقابلہ کر کے دکھا دو. اگر ان حروف کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو نون، صاد، ہا، کاف، یا، میم، قاف، الف، طا، عین، لام، ہا، سین، را، یہ 14 حروف بنتے ہیں. بعض ایسی صورتیں ہیں جو ایک حرف والی ہیں، ایک حرف مقطع اس سے، جیسے نون، قاف، یہ ایک حرف والی صورت ہے. ایسی صورتوں کی تعداد 3 ہے. 2 حروف مقطعات والی صورتوں کی تعداد 9 ہے. 3 والی صورتوں کی تعداد 13 ہے. 4 حروف مقطعات والی صورتوں کی تعداد 2 اور 5 حروف مقطعات والی صورتوں کی تعداد وہ بھی 2 ہے. مگر جن صورتوں کے شروع میں ایک حرف آیا جیسے الف، تو اکثر دیکھا گیا کہ جن صورتوں کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے اس کے بعد قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہوا ہے. یعنی الف سے اگر اللہ کا لفظ بنتا ہے تو پھر اس کے بعد فوراً اس کے کلام کا تذکرہ ضرور آیا ہے. جن صورتوں کے شروع میں تو کا لفظ آیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہوا ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا تھا نا، تو اگر اژدہا کو دیکھیں تو وہ بیٹھتا ہے تو کی شکل بنتی ہے. تو حرف ہی بتا رہا ہے کہ آنے والی صورت میں مضمون کیا بتایا جائے گا. ایک صورت کے شروع میں نون کا حرف ہے اور اس کے آگے پھر قلم کا تذکرہ. اب اگر نون کو دیکھیں تو جیسے دوات ہوتی ہے نا، بالکل اس جیسی شکل ہے جیسے دوات میں سے قلم پہ سیاہی لگا رہے ہوں. اور عربی زبان میں نون سے مچھلی مراد دی جاتی ہے، ذنون.
اور جس سورت کی ابتدا میں نون کا حرف آیا ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہے. تو اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شروع میں کچھ کوڈ ہیں جو اللہ رب العزت نے پسند فرما لیے اور وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والی سورت کے اندر کس سے متعلقہ مضامین ہیں. الف لام میم سے شروع ہونے والی سورتیں دو جگہ ترتیب سے آئی ہیں. پہلی جگہ سورہ بقرہ اور دوسرا آل عمران. دوسری جگہ ترتیب سے عنکبوت، الروم، لقمان اور سجدہ. جن صورتوں کے شروع میں الف لام اور را کے حروف آئے ہیں وہ بھی ایک ہی ترتیب سے آئی ہیں قرآن پاک میں. یونس، ہود، یوسف، الرعد، ابراہیم، الحجر، یہ تمام صورتیں ایک ترتیب سے آئی ہیں. بعض صورتوں کے شروع میں طا اور سین آیا ہے، ان کو کہتے ہیں تواسین. وہ صورتیں جن میں شروع میں طا اور سین آیا ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تواسین. تو مجموعہ تواسین وہ بھی ایک ہی ترتیب سے، جیسے الشعراء، النمل اور القصص. پھر کچھ صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے، ان کو حوامیم کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہی ترتیب سے. غافر، فصلت، شورا، زخرف، الدخان، الجاسیہ، الاحقاف. کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ ان کے نام ہی حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں، جیسے یاسین تو سورت کا نام بھی یاسین، طٰہٰ حروف مقطعات میں سے تو سورت کا نام بھی طٰہٰ، صاد سورت کا نام بھی یہی، قاف سورت کا نام بھی یہی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حروف مقطعات ہی کے اوپر ان صورتوں کے نام رکھ دیے گئے. بعض جگہوں پر لمبے حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد. یہ سورہ مریم کے شروع میں آئے ہیں اور کہیں نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا میں یوں مانگا کرتے تھے، یا کاف، ہا، یا، عین، صاد، یعنی اللہ کے جیسے ناموں کا کوئی یہ کوڈ ہو یا یہ اللہ کو بہت پسند لفظ ہو صفاتی ناموں میں سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت مہم ہوتی تو دعا مانگتے ہوئے یہ بھی کہا کرتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، تو وہ یوں دعا مانگتے تھے، یا کاف، یا کاف، ہا، یا، عین، صاد. تو وہ ان کے ناموں سے دعا مانگا کرتے تھے. اب اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ کہ حروف مقطعات کو لانے میں عجیب ترتیب اور حکمت ہے جس نے عقلوں کو حیران کر دیا ہے. قواعد تجوید کے حساب سے، چونکہ مجمع میں حفاظ اور قراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تو دونوں سے متعلقہ کچھ باتیں ہو جائیں کہ حروف کی کچھ صفات ہیں جن کو صفات لازمہ کہا جاتا ہے.
تو ہر صفت کے آدھے حروف کو حروف مقطعات میں استعمال فرمایا گیا. یعنی جتنی صفات ہیں ہر صفت کے اندر جتنے حروف ہیں ان میں سے آدھے حروف کو حروف مقطعات میں استعمال فرمایا گیا. مثال کے طور پہ کل حروف دو طرح کے ہیں، یا محموسہ یا مجہورہ. دو صفات ہیں، ایک ہمس کہلاتی ہے اور ایک جہر کہلاتی ہے. ہمس کیا معنی ہوتا ہے کہ جن حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ذوق کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں پستی ہو، اس کو ہمس کہتے ہیں. تو ایسے حروف کی تعداد 10 ہے. فحسہ شخص سکت، ان میں سے 5 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں، آدھے حرف. پھر اس کے بعد دوسری صفت ہے جہر، کہ حرف اپنے مخرج میں آواز ایسے قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بلند ہو. ان کی تعداد 18 ہے اور 18 میں سے 9 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. اور دیکھیے کل حروف 2 اور صفات میں تقسیم ہوتے ہیں، شدیدہ یا رخوہ. شدت کہتے ہیں کہ آواز مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند بھی ہو جائے اور اس میں سختی بھی ہو. اس کا مجموعہ ہے آجیدو کا قطوبتا. یہ کل حروف 8 بنتے ہیں شدیدہ، اور 8 حروف میں سے 4 حرف حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. پھر باقی 20 حروف رخوہ بنے، ان 20 میں سے 10 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. پھر کل حروف 2 اور طرح سے تقسیم ہوتے ہیں. ایک صفت ہے اطباق، مطبقہ، ان کی تعداد 4 ہے. یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت زبان کا پیٹ تالو کے ساتھ ملصق ہو جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے. صاد، طا، ضاد، ظا. تو یہ 4 حروف ہیں. ان میں سے 2 حرف حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. صاد بھی استعمال ہوا اور طا بھی استعمال ہوا. پھر اس کے بعد 24 حروف منفتحہ ہیں، انفتاح، کہ زبان کا پیٹ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے. تو 24 میں سے 12 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. ہاں ایک صفت ہے جس کو قلقلہ کہتے ہیں، اس میں 5 حروف تھے. تو چونکہ 5 کا ہاف تو ہو نہیں سکتا، تو اس میں جو اقل تھا یعنی 2 جو تھے ان کو حروف مقطعات میں استعمال کیا گیا. حروف لین بھی 2 ہیں، واو اور یا. ان میں سے یا کے حرف کو استعمال کیا گیا. مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ حروف مقطعات کو 3 جگہ مفرد لایا گیا، جیسے صاد، قاف اور نون. 3 جگہ پر یہ مفرد حروف ہیں. تو اس میں اشارہ ہے کہ حروف مفردہ اسم، فعل اور حرف تینوں جگہ پائے جاتے ہیں. تو لبا متوجہ ہو کہ 3 حرف استعمال ہوئے ہیں مفرد طور پر، صاد، قاف اور نون. تو اس میں رمز کیا ہے کہ حروف مفردہ
اسم، فعل اور حرف تینوں میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسم میں جیسے قے، یہ امر ہے، وقع یقی سے، اور لے یہ امر ہے ولیا یلی سے۔ تو دیکھو کہ ایک حرف اسم میں بھی، پھر حرف میں بھی، جیسے بائے جر اور کاف تشبیہ۔ اب بعض حروف مقطعات دو دو مل کر آئے ہیں، جیسے طٰہٰ، طاسین، یاسین، حامیم۔ اس میں عجیب اشارہ ہے کہ حرف میں دو کا مجموعہ بغیر حذف کے بھی ہوتا ہے، جیسے بل، یہ حرف ہے اور بغیر حذف کے۔ فعل میں دو کا مجموعہ بحذف ہوتا ہے، جیسے قل۔ اب اقول تھا اصل میں تو، مگر حذف کرنے کے بعد یہ قل بن گیا۔ اور اسم میں دو کا مجموعہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، حذف کے ساتھ بھی بغیر حذف کے بھی۔ چنانچہ بغیر حذف کے جیسے من، اور حذف کے ساتھ جیسے دمن، یہ دم ون تھا، حذف کر کے دمن بن گیا۔ حروف مقطعات میں دو کا مجموعہ 9 صورتوں کے شروع میں آیا ہے، یعنی دو دو حرف جو آئے ہیں وہ کتنی صورتوں میں آئے ہیں؟ 9 صورتوں میں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ دو کا مجموعہ اسم میں، فعل میں، حرف میں فتح، ضمہ اور کسرہ تینوں کے ساتھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اسم میں از، ذو، من۔ اب یہ دیکھیں، ضمہ، کسرہ اور فتح تینوں، تو اسم میں 2 حروف کے ساتھ 3، پھر فعل میں بھی 3، قل، بے اور خف، فتح بھی ہے، ضمہ بھی ہے، کسرہ بھی ہے۔ پھر حرف میں ان، ان اور مز۔ تو اگر 3 اسم کے، 3 فعل کے اور 3 حرف کے، تو یہ کتنے بنے؟ کل 9۔ اور 9 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات 2 والے استعمال فرمائے۔ پھر حروف مقطعات میں 3 کے مجموعے 13 عدد ہیں، 3 کے مجموعے 13 عدد ہیں۔ ان 13 کو لانے میں حکمت یہ تھی کہ دیکھو جو ثلاثی مجرد کے اوزان ہیں، وزن وہ 13 عدد ہے، جو لغت عرب میں زیادہ مستعمل ہوتے ہیں۔ اب ثلاثی مجرد کے جو 10 ہیں وہ تو ہیں فلسن، فرسن، کتفن، عضدن، حمرن، عنبن، ابلن، قفلن، سردن اور قنقن۔ اور فعل ماضی کے 3 جیسے ناصرہ، عالیمہ اور شاروفہ، تو 13 ہو گئے۔ اور 13 صورتوں سے پہلے ہی یہ 3 حروف آئے ہیں۔ حروف مقطعات میں 4 کے مجموعے 2 عدد ہیں، اور 5 کے مجموعے بھی 2 عدد ہیں، جیسے الف لام میم را، 4 حرف، الف لام میم صاد۔ 5 کے مجموعے کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف۔ اس میں بتانا مقصد یہ تھا کہ رباعی اور خماسی کے وزن 2 ہوا کرتے ہیں، ایک اصلی جیسے جعفرن اور دوسرا سفرجلن، اور ایک ملحق جیسے قرددن اور حجن فلن۔ تو مقصود یہ ہے کہ جتنا انسان غور کرتا چلا جائے، یہ اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ جس کے معارف انسان کے اوپر کھلتے چلے جاتے ہیں،
اور لگتا ہے کہ کوئی سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن علماء نے ہم عوام الناس کو ایک ہی بات بتائی کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں. لہذا کفار کے لیے یہ چیلنج ہے کہ تم حروف سے کلام بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھا دو. قیامت تک قرآن کا یہ چیلنج رہے گا اور کوئی آدمی قرآن مجید کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بھی نہیں بنا سکے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سورت کے اندر 3 حرف استعمال ہوئے، الف، لام اور را. تو اللہ رب العزت نے یہ 3 حروف کیوں استعمال فرمائے؟ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لی اور را سے مراد ربوبیہ، کہ ربوبیت میرے ہی لیے ہے. چونکہ اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے بچپن میں ان کو ایک آزمائش میں ڈالا اور پھر کیسے وہ کامیاب ہوئے اور ان کو اللہ نے حکمت اور علم عطا فرمایا، پھر نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر ان کو تاج تخت ملا. تو یہ تربیت ہے نا ساری. تو چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت سے متعلق پورا واقعہ تھا، اور جو مربی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھایا گیا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو چونکہ تربیت سے متعلقہ مضمون تھا تو اللہ نے الف، لام، را حروف کو نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو اصل مربی تو میں ہوں، تم نے تربیت سیکھنی ہے تو میرے کلام سے تربیت پانا سیکھ لو. اس لیے الف، لام اور را بالخصوص اس آیت کے شروع میں یہ 3 حروف. آگے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ لو. اور یہ کتاب مبین کیوں کہلائی؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، حدود اور احکام کو کھول دیتی ہے. کتاب مبین اس لیے بھی کی کہ یہودیوں کے دماغ کھل جائیں. کتاب نے سورہ یوسف، یعنی واقعہ سورہ یوسف کو اس طرح کھول کے بیان کیا کہ اب ان یہود کے پاس اس کی حقانیت اور اس کے کلام خدا ہونے کے ماننے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. قرآن مجید کے اور بھی کئی نام ہیں جو خود قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، یہ فرقان قرآن پاک کا نام ہے. انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب بھی قرآن کا نام ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کا لفظ استعمال ہوا. بل ہوا قرآن مجید انہ لکتاب عزیز انزلنا الیک نورا مبینا. یہ سب قرآن مجید کے مختلف نام ہیں جو استعمال ہوئے. عربین یعنی بلغتکم، بتانا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا کہ تم کہو جی ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتا کیا باتیں ہیں. ہم نے تمہاری زبان میں، تمہاری لغت میں اسی قرآن کو نازل کیا. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو. ایک تو یہ کہ میری زبان عربی ہے، دوسرا قرآن مجید کی زبان عربی، اور تیسرا جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. تو اس 3 وجہ سے ہر بندے کو عربی سے محبت ہونی چاہیے. آج کل نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو
انگریزی سے بہت محبت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پر شاعر نے شعر لکھا، سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، یعنی جنت میں سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی۔ تو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے انگلش زبان سیکھنے پہ ناز مت کریں، یہ ایک واسطے کی زبان ہے جس کا تعلق فقط اسی دنیا میں ہے۔ ہاں، عربی زبان کو سیکھنے کی تمنا کریں، کوشش کریں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور پھر یہ جنت میں جنتیوں کی زبان ہوگی۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اس زبان کو سیکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکے۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں عربی نہیں پڑھائیں، بس ترجمہ پڑھا دیں۔ بھئی جب زبان نہیں سیکھیں گے تو ترجمہ کیسے جانیں گے؟ تو اس لیے عربی زبان سیکھنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ بچوں کو سکھانا شروع کر دیں تو بچے سیکھ جاتے ہیں۔ آخر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پشتو کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ ہی سکھاتے ہیں نا۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں اتنی مشکل زبان بچے سیکھ جاتے ہیں، کیا الفاظ ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ بچے کو جو زبان سکھائیں وہ زبان بچے سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارے بچے اگر عربی نہیں سیکھتے تو یہ قصور ماں باپ کا ہے۔ اگر خود نہیں سکھا سکتے تو چلو استاد کے پاس بھیجیں، اور اگر نہ خود سکھائیں گے نہ استاد کے پاس بھیجیں گے تو پھر غفلت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس لیے عربی زبان سیکھنا ہماری زندگی کا ایک شوق ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ لعلکم تعقلون کے الفاظ اس لیے فرمائے کہ تاکہ تم سمجھ سکو۔ کیا معنی؟ کہ تاکہ تم ایمان لا سکو۔ یہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے انسان کو عقل سے ایک طرف ہٹایا نہیں ہے کہ جی دین کو سیکھنے کے لیے عقل کو ایک طرف رکھ دو، نہیں۔ دین اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں عقل مند آدمی کو سمجھ آتی ہیں، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے۔ ہاں، عقل ہو مگر سلیم ہو۔ اگر عیار ہو جائے تو پھر تو سمجھنے کی نیت ہی نہیں۔ تو عقل سلیم اگر ہوگی تو اس کی دین کی ہر بات کے اندر معارف نظر آئیں گے، حکمت نظر آئے گی۔ اس لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر لو، فقط دین کو نہیں۔ شریعت کہتی ہے آنکھیں کھولو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ انظروا الم ترا الم ترو، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دین اپنی پیروی کرنے والوں کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دے رہا۔ آنکھیں کھولو، دیکھو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اسی اللہ کی بھیجی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تم عقل سے کام لوگے اور آنکھ سے دیکھو گے تو تم جگہ جگہ پر اس مالک ملک کی نشانیوں کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ چنانچہ اس واقعے کو سن کر واقعی کچھ لوگ ایمان لائے، جیسے ابن امین، عبداللہ ابن سلام اور ابو عتبہ یمانی۔ یہ تین حضرات اس واقعے کی تفصیلات کو سن کر عقل سلیم تھی، طبیعت کے اندر سچ کی تلاش تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اتارنے پر یہ یہود کے بڑے علماء تھے، اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر قصوں میں سے بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کو احسن القصص کیوں کہا؟ اس میں بہت عبرت کی باتیں ہیں، سبق کی باتیں ہیں۔
چنانچہ اس میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے. اس صورت کے اندر تذکر بھی ہے، تفکر بھی ہے، عتاب بھی ہے، حساب بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، حیرت بھی ہے، حسرت بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، لطافت بھی ہے، کثافت بھی ہے، حرام بھی کا علم بھی ہے اور حرام کا علم بھی ہے. یعنی اس ایک صورت میں یہ جتنے الفاظ بتائے ان سے متعلقہ مضامین ایک صورت کے اندر موجود ہیں. تو اس کو احسن القصص کہا. اور بعض نے فرمایا کہ احسن کا لفظ اللہ نے چند چیزوں کے لیے پہلے بھی استعمال فرمایا، جیسے انسان کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نہ پانی پہ تصویر بنا سکتا ہے، نہ آگ میں، نہ ہوا میں. تینوں پہ انسان تصویر نہیں بنا سکتا، اور اللہ نے تینوں سے تصویر بنائی. آگ سے جنوں کی، ہوا سے عیسیٰ علیہ السلام روح جو فرمایا، اور پانی سے اولاد آدم، پانی سے پیدا ہوا انسان. تو دیکھیے اللہ رب العزت وہ ذات ہے، کیونکہ اس نے تصویر بنا کر دکھا دی، فرمایا کہ دنیا کے مصورو ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دین کو بھی احسن فرمایا گیا، اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئیں اللہ رب العزت نے تمام کا مجموعہ دین اسلام میں عطا فرما دیا، لہذا یہ دین تمام ادیان سے احسن دین بن گیا. تو اس کے لیے بھی اللہ نے احسن کا لفظ استعمال فرمایا. حدیث میں مؤذن کی آواز کو تمام آوازوں سے احسن فرمایا گیا. اس کی کیا وجہ؟ کہ اللہ رب العزت کو یہ آواز بہت محبوب ہے کہ بندے اس کی کبریائی بیان کریں، اللہ اکبر. تو انبیاء، علماء، شہداء کے بعد مؤذن جنت میں سب سے زیادہ منور چہرے والے لوگ ہوں گے. ایک حدیث میں ہے کہ مؤذن کے لیے مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مؤذن ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے محفوظ فرمائیں گے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے. تو معلوم ہوا کہ انسان کی شکل کے لیے بھی احسن کا لفظ، اور دین کے لیے بھی احسن کا لفظ، مؤذن کی اذان کے لیے بھی احسن کا لفظ، اور اس قصے کے لیے بھی احسن کا لفظ. تو مفسرین نے لکھا کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ صاحب قصہ بہت حسین تھے، اللہ رب العزت نے انہیں صباحت عطا فرمائی تھی حسن میں، اور وہ اپنی مثال آپ تھے. لہذا چونکہ صاحب قصہ بہت حسین تھے، اس مناسبت سے اس کو احسن القصص فرمایا. اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ قصہ تمام کہانیوں اور قصوں سے زیادہ کامل ہے. چیز تبھی اچھی ہوتی ہے نا جب کامل ہو. تو اس قصے کے اندر دیکھیں کتنے مضامین ہیں، دین کے مضامین بھی ہیں اور دنیا کے بھی، سیرت کے بھی ہیں، سوانح کے بھی، رموز سیاست کے بھی ہیں اور حکومت کے بھی، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، اور حسن اور عشق کی حشر سامانیاں بھی ہیں، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی، انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی، ملائکہ اور پرندوں کا تذکرہ بھی، جنوں اور انسانوں کا تذکرہ بھی، چوپایوں اور شیاطین کا تذکرہ بھی،
بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی، غربت کا تذکرہ بھی، امیری کا بھی، عزت کا تذکرہ بھی اور ذلت کا بھی، صبر کا تذکرہ بھی اور انسانوں کی مکاری کا تذکرہ بھی اور نیک لوگوں کی نیکوکاری کا تذکرہ بھی۔ چونکہ اتنے تمام مضامین اس ایک سورت کے اندر اور واقعے کے اندر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا کہ یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ فرمایا لمن الغافلین، تاکہ کہ ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے۔ غفلت پردے کا دوسرا نام ہے، اس لیے جب دل میں غفلت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں پردہ آ جاتا ہے۔ انسان کا دل غفلتوں سے بھرا ہوا اور زمین کا پیٹ حسرتوں سے بھرا ہوا۔ انسان کا پیٹ کس سے بھرا ہوا اور زمین کا پیٹ کس سے بھرا ہوا؟ اب یہ معلوم نہیں کہ زندوں کی غفلتیں زیادہ ہیں یا مردوں کی حسرتیں زیادہ ہیں۔ اب آگے قصہ یوں شروع فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایک لفظ ہے یا ابتی، اس کا معنی ہے اے میرے ابا جان۔ اس میں ادب بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں ایک تعلیم ملی کہ جہاں جتنے قریبی رشتے ہوں وہاں محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور ادب کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اب جیسے ایک لفظ ہے ابو، تو اس میں ادب بھی ہے، محبت بھی ہے۔ قرآن مجید نے استعمال کیا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کئی جگہوں پہ لوگ اپنے والد کو پپا کہتے ہیں، ڈیڈی کہتے ہیں۔ اب ڈیڈی سے اور پاپا سے کیا محبت ظاہر ہوگی بھائی؟ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ نوجوان نسل اپنے باپ سے ایسے نفرت کرتی ہے جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو پاپ سے ہی پپا بنا لیا ہوگا۔ تو لفظ وہ استعمال کرنا چاہیے کہ جو محبت بھی ہو، ادب بھی ہو۔ تو اس کے لیے والد کے لیے ابو کا لفظ، ابا جان، یہ لفظ زیادہ محبت اور ادب کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا انی رأیت، میں نے دیکھا۔ ہمارے مشائخ 4 لفظ استعمال کرنے سے بڑے گھبراتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ یہ 4 لفظ استعمال نہ کرو۔ کون کون سے؟ انا، میں، لی، میرا، اندی، میرے پاس، نحنو، ہم۔ یہ 4 لفظ استعمال کرنے مشائخ کے نزدیک بہت بوجھل کام ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ 4 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، جنہوں نے استعمال کیے انہوں نے اس کی سزا بھگتی۔ مثلا انا کا لفظ استعمال کیا ابلیس نے، انا خیر منہ، تو انا کا لفظ استعمال کرنے کے بعد مردود ہوا نا، دھتکار دیا گیا۔ لی کا لفظ استعمال کیا فرعون نے،
یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. تو لی کا لفظ استعمال کیا نا، اور اس کو بڑا مان تھا اپنے دریاؤں کے نظام پہ، اور اللہ تعالیٰ نے دریا میں ہی ڈبو کے مارا کہ دیکھو جن کا ناز تھا نا تمہیں، میں تمہارا انجام بھی ادھر ہی کروں گا. تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ دریا تمہارے ہیں یا کسی اور کے ہیں. اندی یہ استعمال کیا لفظ قارون نے، انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہ میرے پاس جو مال ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں اتنا اچھا بزنس مین، فلاں ڈیل کی، اتنا مجھے پروفٹ ہوا، کوئی درختوں سے اتارا ہوا تھوڑا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے پایا، اندی میرے پاس. اللہ نے اسی کے خزانے کو اس کے سر پہ رکھ کے زمین کے اندر ہمیشہ کے لیے دھسا دیا. اور آخری نحنو ہم، اور نحنو کا تذکرہ سورہ یوسف میں کہ بھائیوں نے کہا نحنو عصبہ، ہم ایک گروپ ہیں، جماعت ہیں. اور نحنو کا لفظ استعمال کرنے والوں کو بعد میں پھر معافی مانگنی پڑی اور اپنی غلطی سے رجوع کرنا پڑا. تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جب پھنسنا ہی ہے تو یہ لفظ استعمال ہی نہ کرو. تو انا، لی، اندی اور نحنو، اس لیے ہمارے اکابر کے ہاں جو لوگ جاتے تھے تو وہ میں کا لفظ استعمال نہیں کرنے دیتے. میں نے یہ کیا، میں گیا، فقیر نے یہ کیا، فقیر نے ایسے کیا. کیوں کہ فقیر کا لفظ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، یا ایھا الناس انتم تو جب اللہ نے یہ ایک لقب دیا ہے بندوں کو تو سبحان اللہ. تو اس لیے میں کا لفظ استعمال کرنے سے ڈرنا چاہیے. جو استعمال کرے گا وہ ضرور کسی نہ کسی مصیبت کے اندر پھنسے گا. آگے فرمایا قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے کوئی مکر کریں گے. رؤیاک، اپنے خواب کو، یہ خواب کا علم بھی مستقل ایک علم ہے. اسی لیے ہر بندہ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا اور اسے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرے. بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانا ایسا ہی ہے جیسے مفتی کو فتویٰ دینا. تو جیسے ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا تو ہر بندہ خواب کی تعبیر بھی نہیں بتا سکتا. ہاں اگر کتاب میں سے پڑھی ہو یا عالم سے سنی ہو تو سنا دینا سبق کے طور پہ وہ الگ بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے خواب کی تعبیریں بتانے کا. یہ ایک علم ہے جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس امت کے علماء کو بھی یہ علم ملا. ابن سیری رحمت اللہ علیہ اس امت کے وہ عالم تھے جن کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. چنانچہ ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، یہ کتاب ہے ان کی. تو اس میں خوابوں کی تعبیر ہے اور عجیب و غریب تعبیر ہوتی ہے، انسان پڑھ کے حیران ہوتا ہے. ان کے پاس ایک بندہ آیا اور جی میں نے خواب میں آگ دیکھی، فرمایا نفع ملے گا. پھر کچھ عرصے بعد آدمی ہے جی خواب میں آگ دیکھی، بھئی تیرا نقصان ہوگا. تو سننے والا شاگرد بڑا حیران کہ حضرت
پہلے کو تو خوشخبری اور دوسرے کے لیے آپ نے پریشانی کی بات سنا دی. تو حضرت نے بتایا اس لیے کہ پہلے نے خواب میں آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں، اور سردی میں آگ کا دیکھنا انسان کو راحت دیتا ہے. میں نے کہا کہ تمہیں خوشی ملے گی. اور دوسرے نے آگ دیکھی تھی گرمی کے موسم میں، اور گرمی میں آگ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے. میں نے تعبیر دی بھئی تمہیں کوئی مصیبت آئے گی. اب اتنی باریکی ہم میں سے کون جانتا ہے؟ اس لیے ایک آسان کام کہ جب کوئی خواب سنائے تو اسے کہو بیاں خوابوں کے شہزادے مت بنو. اچھا، خواب میں اگر کوئی بندہ دیکھ لے کہ میں ملک کا صدر بن گیا تو بن جاتا ہے تو وہی نا جو سویا تھا وہی تھا، اٹھا ہے تو وہی ہے. تو کیا فائدہ ان خوابوں کے پیچھے بھاگتے پھرنے کا؟ اور اگر کوئی جی خواب سچے ہوتے ہیں تو بھئی سنو، یوسف علیہ السلام نے سچا خواب دیکھا، پھر والد گرامی نے اس کی تعبیر بھی دے دی کہ یہ اچھا خواب ہے، مگر کنویں میں جانا پڑا، مصر کے بازار میں بکنا پڑا، محل کے اندر غلام بن کے رہنا پڑا، پھر آزمائش میں سے گزرنا پڑا، پھر جیل کاٹنی پڑی، تب جا کے سالوں کے بعد اللہ نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا. پھر اتنا مجاہدہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ زندگی اس میں گزر جائے گی. ہاں، جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، حدیث پاک ہے. کبھی سوچا کہ ان کو 46واں حصہ کیوں کہا گیا؟ سنیے، نبوت کی زندگی تھی 23 سال. نبوت کی زندگی کتنی تھی؟ اور 23 سال کی ششمائیاں بنائیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 46واں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید اترنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو 6 مہینے تک رویائے صادقہ نظر آتے رہے. تو 6 مہینے نبوت کا کون سا حصہ بنے؟ 46واں حصہ بن گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو ظاہر نہ کرنا. وجہ کیا؟ کہ جب نعمت ملے اور غالب گمان یہ ہو کہ اگلے بندے کو اس سے حسد ہوگا تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ حاسد انسان کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں. اور جہاں امن ہو وہاں تحدیث نعمت کے طور پر بتانا ضروری ہوتا ہے. تو اب نعمت کے ملنے میں 2 صورتیں ہیں. جب نعمت بھی ملے اور امن بھی ہو تو اس وقت اس نعمت کا ظاہر کرنا یہ بہتر ہوگا. اور جب نعمت کے ظاہر کرنے سے لوگ فتنے میں پڑے، حسد میں پڑے، تو ایسی صورتحال میں اس نعمت کا چھپانا ضروری ہوگا. آج کے دور میں شاید فتنے میں پڑنے کا ماحول زیادہ ہے، اس لیے اللہ اگر کسی کو نعمت دے تو چاہیے کہ اس کو عام طور پر ادھر ادھر بیان نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے احوال اور کیفیات کو بھی اپنے شیخ کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. اب بتائیں، خواب سن کے لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں تو اگر کیفیتیں بیان کریں گے تو کتنا حسد کریں گے. اس لیے ذرا لو پروفائل رہنا سیکھنا چاہیے. شیطان ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے. اب سوچئے کہ سگے بھائیوں کے دلوں میں شیطان نے حسد پیدا کر دیا تو پرائے بندوں کے سامنے بڑھ کے ماریں گے تو پھر حسد کتنا ہوگا.
یہاں سے کچھ اور بھی جو ہے ہمیں اشارات ملتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اس میرے بیٹے کو اللہ نے جو نعمت دی یہ اپنے تک محدود رکھے، دوسرے بھائیوں کو نہ بتائے، وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو تربیت کرنے والے لوگ ہیں وہ اولاد کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی وجہ سے ایک کی محبت دوسروں کو فتنے میں نہ ڈال دے، تو وہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ والد کو اپنی اولاد سے عمومی محبت ہوتی ہے، مگر جو صاحب صفات ہو اس سے فطری محبت ہوتی ہے۔ یعنی عمومی محبت تو باپ کو ساری اولاد سے ہوتی ہے، جس میں جتنی صفات زیادہ ہوتی جائیں گی اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے جو تعلق رکھنے والے متعلقین ہیں ان کا شیخ کے ساتھ ایک عمومی تعلق ہوتا ہے، مگر جس میں جتنا سچ زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، توکل زیادہ ہو، زہد زیادہ ہو، اتباع سنت زیادہ ہو، پاک دامنی زیادہ ہو، یہ صفات جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا وہ منظور نظر بنتے چلے جائیں، اتنا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ صفات سے انسان کو ہمیشہ پیار ہوتا ہے۔ عمومی محبت تو ہر ماں باپ کو ہے، بچہ خوبصورت ہو تو بھی پیارا اور بدصورت ہو تو بھی پیارا، کمزور ہو تو بھی پیارا، صحت مند ہو تو بھی پیارا، اپنا جو ہوا۔ ایک بادشاہ نے وزیر کو کہا تھا کہ بھئی کل کسی خوبصورت بچے کو لے آنا، وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے لے آیا، رنگ کا کالا تھا۔ اس نے کہا یہی خوبصورت ملا؟ کہنے لگا جی میری آنکھوں سے دیکھیں تو دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فطری طور پر باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ حضرت حسن عنہ نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی کہ بیٹی تمہیں اپنی اولاد میں سے کس سے محبت ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی چھوٹے سے جب تک بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ ماں ہے نا، سبحان اللہ، عجیب جواب دیا کہ ان بچوں سے ماں کو واقعی جو کمزور ہوگا ماں کی محبت زیادہ ہوگی، جو بیمار ہوگا ماں کی شفقت اس پر زیادہ ہوگی، جو دور ہوگا اس سے محبت زیادہ ہوگی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں سے محبت نہیں ہوتی، نہیں، فطرتاً انسان اس محبت کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا، تو سالکین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے احوال اور کیفیات عام لوگوں کے سامنے مت بیان کیا کریں۔ اور آج کل تو ایسی صورتحال ہے کہ خواب دیکھتے ہیں نا تو جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کا اچھا حصہ ہے وہ آدھا سنا دیتے ہیں، باقی آدھا نہیں بتاتے۔ ایسی صورت تو نہیں ہوتی کہ اگلا سننے والا اتنا ہی بے بصیرت ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے۔ اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو حال کیفیات میں بندے کو عطا کروں یہ میرا اور بندے کے درمیان راز ہے، بندہ اس کو نہ کھولے،
چنانچہ کتنے لوگ ایسا کہتے ہیں جی بڑے لطائف جاری تھے جی، ہم نے کسی کے سامنے تذکرہ کر دیا، ختم ہو گئے۔ بھئی یہ ایک اللہ اور بندے کے درمیان راز تھا، آپ نے کیوں کھولا؟ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ اب ذرا یہ ایک نقطہ غور کرنے کا ہے کہ جو پروردگار اپنے اور بندوں کے درمیان کے راز کو دنیا میں کھولنا پسند نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن اپنے اور بندے کے گناہوں کو دوسرے بندوں کے سامنے کھولنا کیسے پسند فرمائے؟ وہی تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا۔ اس لیے تو فرما دیا کہ اگر میرے کسی بندے سے گناہ ہو بھی گیا تو تم دنیا میں رسوا نہ کرو، پردہ ڈالو۔ اور کیا فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی مومن کے گناہ پر پردہ ڈالا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ وہ پروردگار کتنا کریم ہے۔ اور ایک بات یہاں سے اور بھی سمجھ میں آئی کہ ہر بات کا دوسروں کے سامنے نقل کرنا یہ بھی حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ نبی الاسلام نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو۔ اب جو بات دوسرے کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اب یہ بات کرنے والے پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کون سی بات کرے اور کون سی نہ کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مشائخ اکثر و بیشتر خاموش رہنے والے، جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ غلطیاں کرے گا۔ تو یہ جو ہر وقت ٹر ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو مصیبت میں ڈالتی ہے۔ خاموش رہنے کی عادت اپنانی چاہیے، اور بات بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اگلا اس کو سمجھ بھی سکے۔ سمجھ ہی نہیں تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک بات تھی جو اپنی بیوی کو نہ بتائی۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب منع فرمایا تو پھر آگے وجہ بھی بیان کر دی کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ تمہارے ساتھ کہیں مکر نہ کریں۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ جب باتیں عام کر دی جاتی ہیں تو دوسروں کے دل میں حسد آ جاتا ہے، اور حسد کبائر میں سے ہے۔ آسمانوں پہ سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ شیطان ملعون نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور گناہ کا مرتکب ہوا۔ تو حسد کی وجہ سے آسمان پر پہلا گناہ ہوا، اور حسد کی وجہ سے ہی زمین پر سب سے پہلا گناہ ہوا کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی اور دوسرے کی نہیں تھی، اس کو حسد ہوا اور اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا گناہ۔ تو آسمان پہ پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے، اور زمین پہ پہلا گناہ بھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی وَلَا تُحَاسَدُوا، تم حسد نہ کرو۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے ذرا، غور کرنے کی بات ہے۔ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ حسد آتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو اپنے دل میں حسد محسوس کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور حسد
یہ دو چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے، حسد اس طرح انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو حسد کرنے سے اپنی نیکیاں گئی، کتنا نقصان ہے یہ. اور حسد کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ دوسرے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے. لوگوں کو مال سے حسد ہوتا ہے، حسن و جمال سے حسد ہوتا ہے، فضل و کمال سے حسد ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے دوسرے کے پاس جس کی وجہ سے ان کو حسد ہوتا ہے. تو گویا حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کو تقدیر پہ شکوہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. اور اللہ کی تقدیر پہ جو راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب لوح و قلم کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ. تو قلم نے لکھا لا الہ الا انا محمد رسولی، یعنی اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. پھر آگے قلم نے لکھا من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. تو ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں، اللہ نے جس کو جو عطا کیا وہی بہتر اور اچھا ہے. دل میں حسد نہ پیدا ہونے دیں. اس لیے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. تو الحسد و اعتراض علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. اور عجیب بات دیکھو کہ حسد کا انجام کیا، للہ در الحسد ما عاد لہ بدا لصاحبہ فقتلہ، کہ حسد جس بندے سے شروع ہوتا ہے اسی بندے کو قتل کر کے رکھ دیتا ہے. حسد والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے نا. جس کو اللہ نے نعمت دی وہ تو مزے کی نیند سو رہا ہوتا ہے، تو حسد والا جاگ رہا ہوتا ہے نا، یہ تو کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے نا، اس کو بے چینی ہوتی ہے. اس لیے کسی نے کہا بحسدنا نطعم الحم لحومنا، حسد کی وجہ سے ہم اپنے غم کو اپنا گوشت کھلاتے ہیں. بحسدنا نطعم الحم لحومنا، حسد کی وجہ سے ہم اپنے غم کو اپنا گوشت کھلاتے ہیں. وَنَسْقِي الْفَمَّ دِمَاؤُنَا، اور اپنے منہ کو اپنا خون پلاتے ہیں. وَنُوَزِّعُ نَوْمَ جُفُونِنَا عَلَى الْآخِرِينَ، اور ہم اپنی پلکوں کی نیند کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں. تو حسد کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے حسد کی نگاہ سے کبھی کسی کو نہ دیکھیں. فلا تراقب بعین الحسرت او الفضول ما عند الاخرین فانه یورث الحسد. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک تو ہے کہ انسان دعا کرے. کون سی دعا؟ حسد کی ریمیڈی، جس کو کہتے ہیں نا ریمیڈی، کہ بھئی اس دوا کے استعمال سے جڑ سے بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو حسد کی ریمیڈی حدیث مبارکہ میں ایک دعا ہے، اللہم ما اصبح بی
من نعمت او بعہد من خلقک، اے اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمائی، فمن کا وہ آپ کی طرف سے ہیں، وحدک تو ایک ہے، فلک الحمد اللہ تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ جس بندے نے دوسرے پر نعمتیں پانے کے بعد، دیکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا، اللہ اس کو علم حسد کے جراثیم سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک کی دعا ہے نا، جیسے آج ویکسین ہوتی ہے نا کہ ویکسین لگا لو ٹی بی ختم، ویکسین لگا لو ہیپیٹائٹس نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ حسد کی ویکسین ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی کہ جب کسی کے پاس جمال دیکھو، کمال دیکھو، مال دیکھو، کوئی بھی نعمت دیکھو، حسد نہ کرو، یہ دعا پڑھ لو۔ اس دعا کی برکت سے اللہ حسد کے جراثیم کو اندر پیدا ہونے سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور بعض احادیث میں یہ دعا کہ جب انسان اپنے اندر حسد محسوس کرے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی۔ شیطان بھی حسد پیدا کرتا ہے اور نفس بھی حسد پیدا کرتا ہے، تو دعا مانگے تو اللہ تعالی حسد سے بچائیں گے۔ ہمارے مشائخ نے اس کو بڑا آسان بنا دیا، حسد کا علاج بڑا آسان، کیا کہ جس سے حسد محسوس ہو انسان اسی کے لیے دعا مانگنا شروع کر دے۔ 40 دن نہیں گزر سکتے، ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ 3 دن نہیں گزرتے۔ بڑے لوگ آتے ہیں، بڑا حسد ہوتا ہے جی فلاں سے، اچھا بھائی 3 دن اس بندے کے لیے دعا مانگو، دعا کا لفظ نہیں نکلتا۔ جس کے بارے میں دل میں اتنا کینہ، اتنا حسد، اتنا بغض، اتنا دل بند، اس کے لیے دعا کہاں سے نکلے؟ اور اگر اس کو مجبور کریں کہ نہیں دعا کرو، بس دعا نکلنے لگتی ہے اور شیطان بدبخت کی شیطانیت ختم ہو جاتی ہے۔ 3 دن سے پہلے اللہ اس بندے کے بارے میں دل کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ مجرب نسخہ ہے، استعمال کر کے دیکھیں۔ کوئی بھی بتایا آپ کو تو آپ اس کو یہ نسخہ تجویز کر سکتے ہیں کہ بھئی جس سے حسد محسوس ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرو، 3 دن سے پہلے اللہ حسد کی بیماری کو شفا عطا فرما دے۔ اب اس آیت کے اندر 3 لوگوں کے لیے سبق ہے، نکتہ۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حسد اور کینہ سے بچائے کہ یہ چیز انسان کی ذلت اور انسان کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا، بالآخر شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے ایک سبق ہمیں ملا، اور ایک سبق ماں باپ کے لیے بھی کہ جب بچوں سے بات کریں تو ہمیشہ ان کو سمجھا کے بات کریں۔ نقطہ سمجھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فقط بات ختم۔ والد تھے نا، حکم کر سکتے تھے، مگر آپ نے فقط حکم نہیں کیا، آگے تفصیل بھی کھولی، کیا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا۔ تو قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مربی کو اگر تربیت کرنی ہو تو بندے کو فقط آرڈر ہی نہیں کرنا ہوتا، کچھ سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ نقطہ سمجھے؟ آرڈر ہی نہیں کرنا ہوتا، یہ کرو یہ نہ کرو، نہیں، وہ کرنے کی بھی فائدے بتا دیں اور نہ کرنے کے نقصانات بھی کھول دیں تو آسانی ہوگی اگلے کے لیے۔ چنانچہ ایک نوجوان صحابی تھے، لڑکے تھے، کہتے ہیں میری عادت تھی کہ میں
جس کھجور کا پھل پسند ہوتا اس پہ چڑھ جاتا اور خوشہ توڑ کے کھجور کھاتا. ایک دفعہ مالک نے مجھے پکڑ لیا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس لایا تو شروع میں تو میں بڑا گھبرایا کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ کٹیں گے یا کیا ہوگا. جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اس کی بات سنی اور مجھے اپنے قریب بلایا اور بلا کے میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا. وہ کہتے ہیں کہ میرا آدھا ڈر تو ختم ہو گیا. مجھے گھبراہٹ تھی نا، خوف تھا، وہ ختم ہو گیا کہ محبت کا ہاتھ میرے سر کے اوپر آ گیا. مجھے شفقت محسوس ہوئی، مجھے سایہ محسوس ہوا، مجھے اپنائیت محسوس ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں. پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کیوں لوگوں کی کھجوریں توڑ کے کھاتے ہو؟ میں نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہوتی ہے تو جو کھجور اچھی لگتی ہے میں توڑ کے کھا لیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے پھر مسئلہ سمجھایا کہ بھئی جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہوں وہ اذن عام ہوتا ہے، وہ نیچے گری ہوئی کھجور اٹھا کے کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جو درخت کے اوپر لگی ہوں وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے. تو مسئلہ سمجھا دیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اللہ اس بچے کی بھوک کو ختم کر دے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی میں نے کسی بندے کی چیز کو بغیر اجازت استعمال نہیں کیا. تو مربیین جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں نکتہ ہے کہ تربیت اس کو نہیں کہتے وہ تو سننا نہیں، تین میں پہلے بھی آخیا سی. تنقید نہیں چاہیے بلکہ محبت چاہیے. تو اس لیے جب تربیت کرنی ہو تو تربیت میں فقط حکم ہی نہیں دیا جاتا بلکہ بات کو کرتے ہوئے بات کو سمجھایا بھی جاتا ہے. کئی خاوندوں میں اور بیویوں میں جھگڑا اسی لیے کہ خاوند آدھی بات کرتا ہے، اگلی بات ہی نہیں سمجھ سکتی کہ مجھے کرنے کو کیا کہا ہے، اور توقع کرتے ہیں کہ کام ٹھیک ہونا چاہیے. چنانچہ میرے پاس بیرون ملک سے ایک جھگڑا آیا میاں بیوی کا. دونوں لکھے پڑھے، دونوں نیکوکار، دونوں تہجد گزار. اور مسئلہ کیا تھا کہ خاوند بس فون پہ ایک لفظ بولتا تھا اور اس ایک لفظ سے بیوی کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. وہ بیچاری اپنی سمجھ سے کر لیتی تھی تو ٹھیک کر لیتی تو تعریف نہیں ہوتی تھی، اور نہ کرتی تو ڈانٹ اوپر سے پڑ جاتی تھی. تو جھگڑے ہی ہونے ہیں نا. تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اگر کوئی بات کریں بھی صحیح تو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھا کے بات کرنی ہے. اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، فجر میں آپ نے اٹھایا تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ رضائی ہٹا کے نہیں اٹھا تو دوسری دفعہ آ کے تجھے شرم نہیں آتی، بیل کی طرح کھاتا ہے، مرا پڑا ہے. ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سمجھائیں کہ تو نوجوان ہے، تیرے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن بیٹے اگر تو ہمت کر کے اٹھ جائے اور نماز پڑھ لے تو تو بوڑھے باپ کے دل سے دعائیں لے گا، اپنے اللہ کو راضی کرے گا. تو اگر سمجھا کے بات کریں گے تو وہ بچہ فجر کیا وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی اٹھ جائے گا. آج ہمارے ماحول معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ تربیت کرنے والے سمجھا کے بات نہیں کرتے، فقط ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے. آپ سمجھتے ہیں جی بچہ چھوٹا ہے، ڈانٹ سے کام چل جائے گا. ڈانٹ سے کام نہیں چلتا. وہ سہم جاتا ہے، سدھر نہیں جاتا. سہم جانا اور چیز ہے، سدھر جانا اور چیز ہے. تو ہم اگر فقط ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بچہ سہم جائے گا، چپ ہوگا.
اور اس کا سہم جانا اس بات کی دلیل کہ اب اس کے دماغ کے اندر آپ نے دو دماغ بنا دیے. ایک دماغ وہ ہے جو آپ سے باغی ہے اور دوسرا دماغ وہ ہے کہ آپ کے سامنے چپ ہے, بس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے. اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے گا تو اس کی بغاوت سامنے آ جائے گی. شریعت کتنی خوبصورت ہے, اللہ کی کلام کیا پیاری چیز ہے, ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو تربیت کرنی ہے تو تم اپنے بچے کو ایک کام کا امر بھی کرو مگر ساتھ سمجھا بھی دو کہ مقصد میرا کیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ لا تخصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی کہہ دیتے تو پھر یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کے بارے میں بدگمانی آ جاتی. اب ذرا دیکھیے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو منع کیا اور بھائیوں کو بتانے سے صرف روک دیا تو یہ تو تھا کہ چلو وہ بھائیوں کو نہ بتاتے کہ بھائی حسد نہیں کریں گے, لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو میل آ سکتی تھی نا بھائیوں کے بارے میں کہ یہ مجھ سے حسد کرنے والے یہ میرے رفیق نہیں میرے فریق ہیں. بات سمجھ رہے ہیں, یہ میرے رفیق نہیں میرے. تو انہوں نے اور بھی پتہ صاف کر دیا, فرمایا بیٹے ان الشیطان للانسان عدو مبین. سبحان اللہ, شیطان انسان کا سری دشمن. میرے بیٹے بھائی تیرے دشمن نہیں, شیطان ان کے دلوں میں تیرا حسد پیدا کر دے گا. تو برائی شیطان کی طرف آ گئی تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی بھائیوں کے بارے میں کوئی برا. سبحان اللہ, قرآن مجید کا ایک ایک لفظ کیا عجیب سبق دیتا ہے انسان کو. اب اس آیت میں سے ذاتی طور پہ بھی ہمیں سبق ملا کہ ہمیں حسد نہیں کرنا, اور جو تربیت کرنے والے تھے اساتذہ ہوں ماں باپ ہوں بڑے ہوں ان کو بھی سبق ملا, اور ایک سبق چھوٹوں کو بھی ملا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ کئی دفعہ چھوٹوں کی توقع ہوتی ہے کہ ہماری ہر بات کو پورا کر دیا جائے ہماری, اور وہ اسی کو اچھا ماں باپ سمجھتی ہیں جو ہر بات کو مانے, جو کہا لے کے دیں جہاں کہا لے کے جائیں. بچے سمجھتے ہیں بس جو ہم کہہ رہے ہیں اگر ماں باپ کریں تو بڑے اچھے ماں باپ ہیں. نہیں, شریعت ہمیں یہاں بتا رہی ہے کہ جب والد نے کہہ دیا لا تقصص رؤیا کا منع کر دیا, اب چھوٹوں کو سمجھنا چاہیے کہ بڑے جب کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو اب اس سے منع ہو جانے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ نہ سننے کی بھی عادت ڈالیں. یہ ایک عجیب نکتہ ہے کہ چھوٹوں کا بھی کیا حق بنتا ہے نہ سننے کی بھی. اب بیوی نہ تو سننا پسند نہیں نہ کرتی, اور اسی پہ جھگڑے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پہ ہی ہاں, نہ بھی کبھی ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی وجہ کوئی حکمت. ہاں ضد کی وجہ سے نہ کرے, کہ کئی لوگوں نے عادت ہی بنا لی ہوتی ہے کہ نہ ہی کرنا ہے. ایسا نہ ہو. اگر کوئی معتدل مزاج والا بندہ ہے, صحیح شخصیت ہے, اور وہ اگر کبھی کسی چھوٹے کو کہہ بھی دیتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو اس نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوئے ہوتے, اس کو زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. چنانچہ اس کا آپ کو اس وقت احساس ہوگا, بیٹا کہتے ہیں ابو فلاں جگہ شادی کرنی ہے, ماں باپ دونوں کہتے ہیں بیٹا یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اب نوجوان کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ صرف شکل صورت دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس میں تو دین کی رتی نہیں ہے. یہ بے پردہ قسم کی لڑکی کل کو میری ماں کو کتنا ذلیل کرے گی, مجھے دین سے کتنا دور کرے گی, اللہ سے کتنا دور لے جائے. وہ لگا ہوا ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ شکل خوبصورت ہے. اسی طرح بچیوں کے بارے میں
کہ بچیوں کو کسی طرف دھیان آ جاتا ہے. اب اگر ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ نہیں تمہارے لیے رشتہ بہتر ہے تو بس رونا رونا، کھانا پینا چھوڑنا. نوجوان بچے اتنا تجربہ نہیں رکھتے جتنا ماں باپ رکھتے ہیں. ان کی پختگی زیادہ ہے، انہوں نے عمر گزاری ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے جو لوگ اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنتے ٹھوکریں کھاتے ہیں. پھر بچوں کے ذہن میں شیطان کیا ڈالتا ہے؟ بس ماں باپ بات ماننے نہیں، امی میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. بھائی گھر چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو نقصان کس کا؟ دیکھیں، اگر بازو یہ سوچے کہ میں تو جسم کے ساتھ رہ کے بندھا ہوا ہوں، میں قید ہوں، بس میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو اگر یہ بازو جسم سے جدا ہوگا تو یہ مردہ بنے گا، اس میں تعفن ہوگا، اس کو کتے گلیوں کے چوسیں گے، چچوڑیں گے اور کھینچ کے لے جائیں گے. جو بیٹا اپنے ماں باپ سے اور اپنی فیملی سے ٹوٹتا ہے پھر اسے بھی گلیوں کے کتے چوستے اور چچوڑتے ہیں. وہ جو بڑے سجن بن کے آئے ہوتے ہیں وہی عزتیں خراب کرتے ہیں، اور عزتیں لوٹنے کے بعد وہی گولیاں مار کے زمین کے اوپر اس کو لٹاتے تھے. کیا فائدہ؟ جو خیر خواہی ماں باپ میں ہے وہ خیر خواہی کسی اور میں تو نہیں ہو سکتی. بلڈ ہوتا ہے نا، فطرت ہوتی ہے نا انسان کی کہ وہ بچوں کے اندر اچھائی چاہتا ہے. تو یہاں سے 3 باتیں معلوم ہوئی کہ ایک تو ہمیں حسد سے بچنا خود چاہیے، اور دوسری بات کہ تربیت دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچے کو بات کریں تو سمجھا کے کریں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان دل میں میل نہ آئے. اور تیسری بات کہ بچوں کو بھی سبق ملا کہ بڑے نصیحت اگر کریں تو اس کو غور سے سننا چاہیے، ان کے سننے میں ہی فائدہ ہے. کئی مرتبہ نہ بھی انسان کے لیے رحمت بن جایا کرتی ہے. اب اگر چھوٹا بچہ ہاتھ میں انگارہ اٹھانا چاہے تو ماں تو روکے گی نا. تو کیا بچہ یہ سوچے کہ میری امی کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ بھئی وہ محبت کی وجہ سے ہی تو تمہارا ہاتھ پکڑ رہی ہے. اب اگر بچہ گندا ہے اور ماں اس کو نہلا رہی ہے تو صابن لگانے، پانی ڈالنے سے بچہ تو رو رہا ہے، کیا مجھے پکڑ لیا اور کیا پانی کے نیچے مجھے ڈال دیا. لیکن ماں کا یہ کام کرنا بچے کے ساتھ دشمنی نہیں، بچے کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے. تو اس لیے جہاں بڑوں کو یہاں سے تعلیم ملی وہاں چھوٹوں کو بھی تعلیم ملی کہ بڑے بات کریں تو سمجھا کے کریں، محبت، پیار، شفقت کے ساتھ کریں. اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی کسی بات پر کوئی نہ کہہ دے تو پھر وہ بھی تسلیم کر لیں. اب طلباء بیٹھے ہیں، اگر کبھی ناظم صاحب کوئی بات کر دیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا تو پھر سوچیں، ہم پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کام کو اب دوسرے طریقے سے کیسے کرنا ہے. ایسی بات نہیں. تربیت میں ہاں بھی ہوتی ہے، نہ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اتنے اچھے اخلاق عطا فرمائے کہ جہاں ہاں کی توقع رہتی ہے تو ہم نہ کو سن کے بھی خوش رہیں اور اس میں ہی اپنا فائدہ سمجھیں. چنانچہ آج کی ان 5 آیات میں جو مختلف باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیں. اب یہ سلسلہ اسی طرح روزانہ ہمارا چلتا رہے گا. چند آیات روزانہ ہم پڑھ کے اس سے متعلقہ جو مضامین ہوں گے وہ بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آئندہ جمعرات کے دن عشاء کے بعد، مغرب کے بعد جو بیان ہوگا وہ آخری بیان ہوگا. چونکہ بعض حضرات نے جمعے پڑھانے ہوتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں، انہیں جاننا ہوتا ہے.
تو ہم دعا مغرب کے بعد کر لیں گے، جو رہ جائیں گے ان کے لیے جمعے کا بیان بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرما دے۔ اب ذرا ہمارے اکابر کے ان تمام مضامین کو بھی سوچ لیں، اور یہ بھی سوچ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں استاد کی کیا ضرورت، ترجمہ پڑھ کے سمجھ لو۔ تو بھائی آپ ترجمہ پڑھ کے ان آیتوں سے اتنے مضامین سمجھ سکتے تھے؟ تو معلوم ہوا استاد کی تو ضرورت ہے نا۔ جائے استاد خالی، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس عاجز نے بھی اپنے استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، ان سے 2 سال متواتر فجر کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، متواتر 2 سال۔ تو اس کے لیے استاد سے پڑھنا ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہیں کہ جی استاد کی ضرورت نہیں، بس ترجمہ پڑھ کے سمجھ لو، اس کا مطلب کہ وہ صحیح گائیڈ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حسد جیسی بیماری سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر 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 دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔